وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان قیامت کے دن جب کہ سب کا فیصلہ ہو چکے گا، یعنی جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹ ڈیسیژن ہو گیا، اس کے بعد شیطان بھی اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا دنیا میں وہ تو تھا سچا وعدہ۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ جو میرے نبیوں کی پیروی کرے گا میں اسے ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کروں گا، اور جو انبیاء کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ الٹیمیٹلی جہنم کی آگ ہونے والی ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو شیطان کہے گا دیکھو اب تو حق واضح ہو چکا ہے، بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دیا، جو جنتیوں کے حق میں وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے حق میں وہ بھی درست ثابت ہو گیا، اور جو جہنمیوں کے لیے اہل کفر کے لیے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا دنیا میں، لمبی امیدیں دلائی ہوئی تھی۔ ایک تو ڈائریکٹلی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ایک وہ جو اہل ایمان میں سے ہوں یا اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے، اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا ایک نہ ایک دن، اور یوں انسان دنیا سے اچانک اچک لیا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آتا کہ جب وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر زندگی کو بسر کرے۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے اس کو دلاتا ہے۔ ایک اور وعدہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے سب کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھو کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی شیطان نے جھوٹے وعدے دلائے میں۔ یہ جھوٹے اور فراڈ پہ مبنی وعدے اس لیے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتابوں میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک نہیں پہنچائے گی۔ قرآن کا مقدمہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جو لوگ پہلی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اپنی نیٹو لینگویج کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ تو کتاب بات ہی کچھ اور کر رہی ہے، اس کا کانفیڈنس لیول ہی بہت ہائی ہے اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ کتاب ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں، ڈائریکٹلی ہے کہ مانو گے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے۔ لیکن شیطان پھر جو غلط امیدیں لوگوں کو دلاتا ہے، اور یہ امید کبھی وہ شخص نہیں اس کے پیچھے چلے گا، اس جعلی اور جھوٹی امید کے پیچھے، جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، الا یہ کہ کوئی آنکھیں بند کر لے، ورنہ قرآن کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے۔ قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اس رزلٹ پہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ ہی دینا ہے۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا مزاج بیان ہوا ہے وہ تو سختی والا ہے، سیدھی سی بات ہے، وہاں تو آپ کہیں بھی باطل کو داخل نہیں کر سکتے۔ بالکل 2+2=4 والی بات ہوئی ہے کہ مانو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ تھوڑی بہت جو گنجائشیں نکلتی ہیں وہ بھی احادیث میں نکلتی ہیں، وہ بھی کسی درجے میں۔ جو پبلک کے اندر دین چل رہا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ شیطان جو لمبی لمبی امیدیں دلاتا تھا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا، تو آج میں وہ ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں کہ لو جی میں تو مکر گیا جی اپنے وعدے تو، وہ تمام جھوٹی امیدیں جو میں نے تمہیں دلائی ہوئی تھی آج میں اس کے خلاف چلتا ہوں۔ انہی امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ اب یہ باتیں کیا صحابہ کرام کو، آل البیت کو نہیں پتہ تھی؟ لیکن ان کی زندگیاں تو خوف خدا سے عبارت ہیں۔
خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سختی کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا ہے وہ تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا, اللہ کا حق جو ہے وہ دینا, مال غنیمت میں خرد برد نہ کرنا, بیت المال کے اندر بے ایمانی نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کی گردن پہ اونٹ سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا. ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے دنیا میں جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا. پھر نبی الاسلام نے مختلف چیزیں گنوائی, کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو. آپ حیران ہوں گے جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ بیج لگایا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائے. اور جس حدیث سے یہ جملہ نکالا ہوا ہے اس حدیث میں تو یہ کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے, اور رسول اللہ کیا کہیں گے, میں نے دنیا میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا. بالکل الٹ چل رہا ہے معاملہ. پھر بخاری مسلم میں وہ مشہور زمانہ حدیث جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعراء میں فرمایا نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ, تو نبی الاسلام نے ایک ایک رشتہ دار کو بلایا. اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ, انہوں نے معافی مانگی ہے, دعوت دی شیطان نے, ظاہر شیطان نے تو دعوت دینی ہے. تو یہاں پر واضح ہے کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں صرف بلاتا تھا برائی کی طرف, اور دنیا میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ اور وہ سگنل زیادہ آتے ہیں آپ کی زندگی میں ایز کمپیئر ٹو برائی کے. اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک, ماں باپ, رشتہ دار, ٹیچرز, دوست, احباب, زیادہ تر لوگ آپ کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی جو خود برائی پہ چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ بھی آپ کو اچھائی کا ہی درس دے رہے ہوتے ہیں. تو سگنلز تو وہاں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ اچھا سگنل لیتا ہے یا برا سگنل لیتا ہے. تو شیطان صرف دعوت دیتا تھا دنیا میں, زور کوئی نہیں تھا. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر کہ اگر زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنے سے روکنا چاہے, اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جو مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کرے گا اسے $1000 دیے جائیں گے, دوسری صف والے کو $500, تیسری صف والے کو $300, تو سارے شیاطین مل کے بھی ایک بے نمازی کی نماز نہیں چھڑوا سکتے. پھر وہ شیطان کا زور کہاں چلا گیا؟ اس وقت بھی شیطان دعوت دے رہا ہوگا, لیکن جب انسان کو اپنا نفع نقد نظر آ رہا ہے نا تو شیطان تشائی کوئی نہیں سرکار, جب تو نفع نقد نظر آ جائے. تو اللہ کے جو کمیٹڈ بندے ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں, انہیں آخرت بھی نقد نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے, اس لیے وہ اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں, برائی کے اعمال سے بچ جاتے ہیں, اور نیکیوں پہ ان کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے. اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ, اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھی اسے 15 منٹ کے لیے ایک گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا دنیا کے اندر ہی, پھر بھی آپ دیکھیں کوئی شخص سستی کا شکار نہیں ہوگا. اگر واقعی ایسا ہو جائے, آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں, یہاں کے بگڑے ہوئے لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے, انہیں پتا ہے یہاں پہ سگنل توڑنے کے اوپر اتنا بڑا جرمانہ ہے, اور وہاں 15-20 سال گزارنے کے بعد پاکستان میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو فوراً یہاں پہ قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب چیک ہوتا ہے نا آپ کے اوپر فزیکل چیک, پھر یہ انٹلیکچوئل جو چیک ہے یہ خود بخود
ختم ہو جاتا ہے. جو مرضی آپ کو برائی کی طرف ابھارے آپ وہ برائی نہیں کریں گے. تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیطان فزیکلی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو اور کہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دینا. نیور. یا وہ بازو سے پکڑ کے کہیں اور پھینک دے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اسے زور ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز سن کر آٹومیٹکلی آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے. وہ اللہ نے واہ یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں انبیاء اکرام کی جو وحی ہے یہ تو نور علی نور ہے. آلریڈی ہمارے انسٹنکٹ کے اندر نور موجود ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا. انبیاء کی دعوت کے بغیر بھی موجود ہے. لیکن یہ انبیاء کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن سورہ النساء میں آتا ہے نا کہ ہم نے رسولوں کو انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے. رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بالکل ہی گیا گزرا آدمی تھا ہٹ درمی پہ اڑا ہوا تھا اس کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا دنیا میں. تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے وہ میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو مجھے برا نہ کہو. شیطان کہہ رہے ہیں میرے خلاف بھی کلپ نہیں ریکارڈ کرانا. کلپ ریکارڈ کروانا ہے تو وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو ملامت کرو. وہ پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا منو نہ پیٹ اپنی جان نو پیٹ. آج مجھے ملامت نہ کرو اپنی جان کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا کوئی مشکل کشائی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی اور نہ تم کوئی میری مدد کر سکتے ہو. دیکھ لیں بالکل اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اگر کوئی امید بھی تھی کسی شیطان کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو گئی. یہ شیطان وہ بڑا شیطان بھی ہوگا اور اس کے جتنے چیلے ہیں وہ بھی شیاطین. ان بزرگوں کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. اور جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے پھر بزرگ کہیں گے ہاں بھائی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا دیکھو تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے. سورۃ الاحزاب میں بھی آیا اینڈ پہ جا کے کیونکہ ہر آنے والا اپنے بعد آنے والے کے لیے تو بزرگ ہی ہے نا اس کے لیے وہ غلط لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہے نا. انی کفرت بما اشرکتمونی بے شک میں کفر کرتا ہوں اس معاملے میں انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے من قبل آج سے پہلے. یعنی میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. تم نے اپنا بیڑا غرق خود کیا. اگر تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے مقابلے پہ اپنی نفسانی خواہشات کو شریک ٹھہرایا تو میں اس سے بھی انکاری ہوں. میرا کوئی لینا دینا نہیں. میں نے تو صرف دعوت دی تھی برائی پہ تم خود چلے. اگر تم نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا تو مجرم تم ہو. میں اعلان برات کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. دیکھ لیں جی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. شیطان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے شیطان کے ایجنٹوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. جن بزرگوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خود جہنم میں پہنچ گئے. تو ادھر جا کے تو اللہ ہی کی بادشاہت ہے. دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. وہاں مخلص بندوں سے مراد صرف انبیاء ہے. انبیاء کے بعد کوئی بھی مخلص نہیں ہے. سب کے سب مخلص ہیں. انہوں نے اپنی محنت سے ہی بچنا ہے. لیکن انبیاء کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی اسپیشل پروٹیکشن وہ انہیں برائی سے بچا لیتی ہے. اس طرح کی پروٹیکشن
عام بندوں کے کیس میں بھی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہے تو فرما سکتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا کرے گا. وہ خود ہی اس نے بچنا ہے تو بچنا ہے، اور اسی میں اس کے لیے انعام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا. یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے بچایا، اور پھر اس کے ساتھ آیا کہ بے شک ہمارے وہ مخلص بندوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا. اللہ نے انبیاء کو اپنے لیے خالص کر لیا. باقی لوگ محنت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ خود سے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنانا ہوتا ہے. ان کی اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے. تکلیف سے وہ بھی گزرتے ہیں، آزمائش سے وہ بھی گزرتے ہیں، اور جو گناہ کی لذت ہے وہ والا معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی گناہ میں لذت موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ خاص کرم فرماتا ہے